ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا، جب بہت جگہ سے ایک خبر آ گئی، کہا سارے لوگوں کو کہہ دو جتنے میرے غلام ہیں، جتنے جانثاران ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سب کو بلا لاؤ۔ سب جمع ہو گئے، ایک بیری کے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ تفسیر میں آتا ہے جس درخت کے نیچے جمع ہوئے تھے اس درخت پہ کانٹے لگے ہوئے تھے، جس کو ہم بیری کا درخت کہہ رہے ہیں۔ اب سنو، سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا، اعلان کیا، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پہ جان قربان والوں، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عثمان کا وعدہ کرو، قسم کھاؤ، قسم لو، اگر عثمان کو قتل کر دیا ہوا، اگر میرے عثمان کو شہید کر دیا ہوا، جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم گھر واپس نہیں جائیں گے۔ ارے لوگوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو، کوئی نہیں جائے گا۔ جب اتنا کہا، سارے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اللہ نے اسے قرآن میں اس طریقے سے بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق کے اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جن مومنوں نے درخت کے نیچے آقا کے ہاتھ پر بیعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، ہاتھ پر بیعت کی تھی تحت الشجرہ۔ اچھا، یہ تحت الشجرہ بیعت مسجد میں بھی ہوئی، بیعت اور جگہ پہ بھی ہوئی، مگر اللہ کے مومنین سے راضی ہوا جنہوں نے اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ بالکل صاف 26ویں پارے کی آیت ہے، غالباً سورہ فتح میں یہ آیت ہے، یہ آیت۔ اور یہاں تو نوجوان حافظ بھی بیٹھے ہیں اور استاذ الحفاظ بھی بیٹھے ہیں جو 10 دن میں قرآن پڑھے ہوئے، یہ بھی بیٹھے، ٹوٹا پھوٹا میں بھی ہوں۔ 26ویں سپارے کی یہ آیت قرآن میں آج بھی موجود، تحقیق کے اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ عثمان غنی کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ وہ جنتی ہو گئے، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی کا مقام ذرا دیکھو۔ آج لوگ باتیں بناتے ہیں، ایک مرتبہ میرے نبی اللہ اللہ جہاں پر آقا کا روضہ شریف ہے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، عثمان غنی بھی تھے، سامنے جگہ تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، عثمان دیکھو وہ یہودی جہاں پر جانور چرا رہا ہے، وہ یہودی جہاں پر گھوم رہا ہے، ذرا چکر لگا کر کے آؤ، ذرا دیکھ کر کے آؤ، ذرا وہاں پہ گھوم کر کے آؤ۔ یہ جگہ کتنی اچھی ہے، یہ کتنی پیاری ہے، یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ جب اتنا کہا، اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی اٹھے اور جا کر کے اس یہودی سے سودا کر کے آ گئے، اس یہودی سے وہ جگہ خرید کے آ گئے، اس یہودی سے وہ جگہ مول لے لی۔ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا میں نے وہ جگہ خرید لی ہے۔ کہا عثمان میں نے خریدنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا مجھے پسند ہے۔ کہا آقا جو چیز نبی کو پسند ہو وہ یہودی کے پاس نہیں رہ سکتی، ابھی عثمان موجود ہے۔ جب اتنا کہا، ارے وہ جگہ کون سی ہے، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ یہ رافضی لوگ، شیعہ لوگ حضرت عثمان غنی کو برا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں۔ ذرا سوچو کون سی جگہ ہے جو عثمان غنی نے خرید کے میرے نبی کو تحفے میں دی تھی؟ وہ جگہ ہے جو آج جنت البقیع کہلاتا ہے، جو آج جنت البقیع ہے، جس میں 10,000 10 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے، جس میں سیدہ فاطمہ موجود ہے، جس میں حضرت امام حسن موجود ہے، جس میں حضور کی والدہ حضرت حلیمہ موجود ہے، جس میں عثمان غنی موجود ہے، 10 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اس قبرستان میں دفن ہو جائے
جائے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء وہ اللہ عثمان غنی ہے، جی ہمیں کیا پتا ان کے کیا کارنامے ہیں، بے شک آپ کو کیا پتا ان کے کارنامے ہیں۔ پیارے آج اس لیے یہ موضوع اٹھا کر کے بیٹھا ہوں، اللہ ایک مرتبہ مدینے میں میٹھا پانی سے اگر سمجھو، جب ہم نے بچپن میں پڑھا تھا نا کہ میٹھے پانی کا کنواں، تو ہم سمجھ رہے تھے کوئی شربت ہوگا۔ اگر تم سے اگر کہا جائے نا کہ میٹھا پانی، تو آپ بھی یہی سمجھو گے کوئی شربت ہوگا، ہم یہی پڑھ کے۔ لیکن جب کیرلا پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو ان لوگوں نے بولا وہ میٹھے پانی کا کنواں، تو ہم دو چار لڑکے گئے، چلو اس کنویں کا پانی پی کے آتے ہیں۔ تو آ کر کے دیکھا تو ویسے ہی پانی تھا جیسے اپنے یہاں۔ ہم نے کہا میٹھے پانی کا کنواں کیسا؟ کہا کہ دوسرا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، وہ کھارا ہوتا ہے، سمندر سے آتا ہے یا جہاں زمین میں اگر نکلتا ہے تو وہ کھارا پانی ہوتا ہے، اور جو پینے والا یہ پانی ہوتا ہے جو ہمارے آپ کے نلوں میں آتا ہے یہ میٹھا پانی کہلاتا ہے، یہ پینے والا۔ مدینے میں کھارا پانی ہوا کرتا تھا، اب پھر جو کنویں ہوتے تھے وہ میٹھے پانی کے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اگر کپڑے دھوتے تھے تو میٹھے پانی سے نہیں بلکہ کھارے پانی سے دھوتے تھے۔ مطلب خارجی کاموں میں جو پانی استعمال ہوتا تھا وہ جو ہوتا تھا نمکین پانی، کھاری پانی، اور جو پینے میں استعمال ہوتا تھا، کھانا پکانے میں ہوتا تھا، وہ میٹھا پانی جو ہم اور آپ ساری جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ مدینے میں کنواں تھا، یہودی کا کنواں تھا، بہت زیادہ مہنگا تھا، مسلمانوں کو بڑی پریشانی پڑ رہی تھی۔ وہ پانی بیچا کرتا تھا، جیسے آج 20 روپے کی بوتل ملتی ہے یا 15 کی ملتی ہے، ایسے ہی وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ وہ پانی پینے کے کام میں آتا تھا۔ غریب لوگ تھے مدینے کے، انہیں پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی، کھارا پانی پیا نہیں جا رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا اس بار، ارے کوئی ہے ایسا جو اس کنویں کو خرید لے، جو مدینے کے خریدنے کے کام میں آ جائے؟ اللہ عثمان غنی نے کہا، اور صحابہ نے کہا آقا اس کنویں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے نبی نے اعلان کیا، اے میرے جانثارے سنو، میرے کلمہ پڑھنے والے سنو، اگر کوئی اس کنویں کو خریدے گا تو اس کے لیے جنت کا ٹکٹ میری جیب میں رکھا ہے، میں جنت اسے دلاؤں گا، جنت اسے دلاؤں گا۔ یہ عثمان غنی ہے جنہوں نے 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدی ہے۔ اللہ ایک تو یہی کنواں ہے۔ عثمان غنی جاتے ہیں اور جا کر کے اس یہودی سے بات کرتے ہیں، یہودی کو پتا چلا ہے کہ عثمان غنی خریدنے کے موڈ میں آیا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس نے اپنا بھاؤ بڑھا دیا، کہنے لگا پہلے تو بولا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے، تو پھر کہا نہیں مجھے ضرورت ہے لینے کی، منہ مانگا تمہاری جو قیمت ہوگی وہ دی جائے گی۔ اب وہ یہودی آگے بڑھ جاتا ہے، 4 یا 500 ریال ہوتے، 4 یا 500 دینار ہوتے اس دور کے، مگر یہودی نے کہا سنو میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن پانی میں استعمال کروں گا کنویں کا، اور ایک دن پانی تم استعمال کرو گے تاکہ میں بیچ لوں، میرا کام چلتا رہے، اور ایک دن تم استعمال کرو گے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پیسے بولو۔ عثمان غنی سے جب کہا عثمان غنی میرے پیسے بولو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں 3000 دینار لوں گا، 3000 دینار، پورے کنویں کی قیمت 400-500 دینار تھی، 3000 دینار۔ عثمان غنی بولے ارے میں تو 40,000 دینار کا میں تو خود انتظام کر کے آیا تھا، 40,000 دینار کا تو نے تو بڑا سستا سودا کر دیا۔ جب اتنا کہا عثمان غنی آ جاتے ہیں اور اسے پیسے دے کر کے آقا کی بارگاہ میں کہا آقا کنواں خرید لیا گیا ہے، جس دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی وہ پانی بھر کے بیچا کرتا تھا، جس دن عثمان غنی کی باری تھی مدینے کے خریدوں میں اعلان کر دیا، مدینے کے گھر جا جا کر کے میرے نبی نے بتا دیا اور لوگوں نے بتایا آپ پانی بھر لو، عثمان نے کنواں خریدا ہے، تم سے کسی سے روپیہ پیسہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید بنی الرحمان صاحب قبلہ، شان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مرتبہ یہ کہا، صحابہ کہا کرتے تھے عثمان غنی، اللہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ آقا سے